ایک کارپینٹر کی کہانی، بہت مشہور کہانی۔ اس کہانی نے میری زندگی پہ ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ ایک کارپینٹر کسی کانٹریکٹر کے ساتھ 35 سال سے کام کر رہا تھا۔ ان کا کام بلڈنگز بنانا، نئے پروجیکٹس میں شامل ہونا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اچانک اسے ایک دن خیال آیا کہ میری زندگی کا بہت بڑا عرصہ اس میں گزر چکا ہے اور میری صلاحیتیں بھی کچھ کم پڑ گئی ہیں، تو مجھے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے اور زندگی کا بقایا حصہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں۔ اس کا یہ خیال تھا اور یہ فوراً آفس گیا اور آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو باس بیٹھا ہوا تھا۔ تو باس سے کہا کہ آج میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، ہم دونوں نے مل کر زندگی کا بہت بڑا عرصہ کام کیا، اب میری صلاحیتیں بھی کم پڑ گئی ہیں، لہٰذا مجھے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے۔ I should retire now۔ تو زندگی کا بقایا حصہ میں اپنے فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم گزارنا چاہوں گا۔ تو یہ سن کے اس کے باس نے کہا کہ سوچو، آخری مرتبہ سوچ لو، ابھی تم میں وہ جذبہ باقی ہے، تم میں وہ ایمانداری باقی ہے، ساتھ مل کے کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا باس نہیں، میں تھک چکا ہوں، اب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، تو لہٰذا مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے۔ تو باس نے کہا کہ ایک لاسٹ پروجیکٹ ہے، ایک لاسٹ اسائنمنٹ ہے، وہ کرنے کے بعد ایک لاسٹ گھر ہے، وہ بنانے کے بعد تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ تو اس نے سوچا کہ باس نے بھی ابھی پروجیکٹ دینا تھا جب میں یہ چیز چھوڑنے والا، انکار نہ کر سکا کیونکہ 35 سال ساتھ کام کیا اور باس کے پریشر کی وجہ سے اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میں لاسٹ پروجیکٹ ہے، یہ میں کر لوں گا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا بغیر سپرویژن کے، بغیر خاص مٹیریل کے، مطلب کہ اس کی پہلے سے ہی اس کام میں دلچسپی نہیں تھی، اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن باس کی وجہ سے اس نے وہ کام شروع کر دیا۔ اس گھر پہ اس نے اپنا وقت دیا، لیکن جیسے تیسے کر کے اس کام کو اس نے پورا کیا اور وہ گھر بنا کے باس کے پاس آ پہنچا۔ باس کو کہا کہ باس یہ لیجئے، میں نے آپ کا گھر بنا دیا، لاسٹ اسائنمنٹ جو تھی، لاسٹ پروجیکٹ، وہ میں نے کلیئر کر لیا۔ تو باس نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے زندگی کا بڑا عرصہ میرے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا، تو میں آخر میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو باس نے نیچے ڈرا سے ایک چابی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ چابی اسی گھر کی ہے جو میں نے انہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ یہی غلطی اکثر ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ اہم ہے ایک چیز، ہر دن کاموں پر، پروفیشنل لائف میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں، ہم ایک ایک اینٹ کر کے ہم وہی عمارت بنا رہے ہوتے ہیں جس میں کل کو ہم نے خود کو رہنا ہے۔ اگر کل کو وہی عمارت ہمیں پسند نہ آئی تو ہم اس کا بلیم کسی اور پہ نہیں لگائیں گے سوائے اپنے ذات۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی کارپینٹر کی طرح آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کاش مجھے پہلے پتا۔ یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کہ کاش 4 سال پہلے مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کلاس، فلاں سبجیکٹ، فلاں لیسنس میرے لیے بہت اہم تھا، تو میں جی جان لگا کر اسے پڑھتا اور کامیابی حاصل کرتا۔ اور بہت سارے پروفیشنلز بھی اپنی جاب میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کہ کاش یہ کام 20 دن پہلے مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے بہت ایمانداری سے کرتا۔ یہ ایک بہت کڑوا سچ ہے کہ آج جو ہم بوئیں گے کل کو ہم وہی کاٹیں گے۔ اگر آج ہم زندگی کو کچھ بہتر دیں گے تو کل زندگی سے ہم کچھ بہتر لے پائیں گے۔ زندگی مسلسل گزر رہی ہے، تو آپ اپنی زندگی کو وہ کچھ دیجئے کہ اگر آپ کل کو اپنی زندگی سے کچھ لینا چاہیں تو بڑے فخر کے ساتھ لے سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔